نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج اس مبارک دن کو، اس مبارک اجتماع میں حاضر ہیں. حاضرین محترم، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ کے چند الفاظ میں نے پڑھے، ان میں اللہ پاک نے ذمہ داری عائد کی. فرمایا مومن ایمان والے وہ ہیں اگر انہیں حکومت دے دی جائے تو وہ نماز کا نظام قائم کروائیں گے. یہ قرآن ہے. قرآن کہتا ہے اگر ایمان والوں کو اقتدار ملے تو وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، امر بالمعروف کا نظام قائم کریں گے اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں گے. ام مکناہم فی الارض. اگر حکومت ملے تو اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے نظام کو قائم کریں، شریعت محمدی کے نظام کو قائم کریں، مصطفی انقلاب کے نظام کو قائم کریں. قرآن ایمان والوں کی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے اور کلمہ گو ہو کر تم اقتدار پر بیٹھ کر یہ اعلان کر رہے ہو کہ ہماری ذمہ داری نہیں، قوم کی اپنی ذمہ داری. اگر اپنی ذمہ داری تو قوم اقتدار کے لیے چنتی کیوں ہے لوگوں کو؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ جہاد مارچ آج بغاوت اس نظام کے خلاف ہے. دین محمدی سے جو بغاوت کا اعلان ہوا اس کے خلاف بغاوت ہے. کون سی؟ سود کی حمایت کا برملا اعلان کر دیا گیا. یہ حکمران خود تو حرام کھا ہی رہے تھے اور 44 سال سے کھلاتے چلے آ رہے تھے. اب پاکستان کی شرعی عدالت نے ایک آواز بلند کی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شرعی عدالت، وفاقی شرعی عدالت کی سطح پر ایک وفاقی قانون کے طور پر سود کے خلاف فیصلہ آ گیا. اور وہ فیصلہ اس جون 1992 میں ملک کا سرکاری قانون بننا تھا. سن لیں یہ بات، آئین کے مطابق جون جو گزر گیا 1992 میں سود کا خاتمہ اس ملک کا سرکاری قانون ڈکلیئر ہونا تھا اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو اس حکومت نے مسترد کر دیا. اور عین اس وقت جب ہم نے سودی نظام اور سودی لعنت کے خلاف آواز جہاد بلند کی اور سود سے پاک معیشت اور بینکوں کے نظام کا خاکہ پیش کیا، ایک سازش کے طور پر قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے، میں دکھ کا اظہار نہیں کرتا، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اوروں کی تو چھوڑیے، وہ مذہبی جماعتیں، وہ دینی جماعتیں جن کا جینا مرنا اسلام اور شریعت کے نام پر تھا، اس مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے شناختی کارڈ کے اندراج کا ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا. ہم خود اس حق میں ہیں، ہم ذاتی طور پر شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کے اندراج کے حق میں. ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے اقلیتوں کے حقوق پر زد پڑتی. ہمارا موقف وہی ہے جو باقی مذہبی اور دینی جماعتوں کا ہے. مگر میں یہ سوال کرتا ہوں اس قوم سے، یہ کون سا وقت تھا؟ اس وقت کون سی آفت آئی تھی؟ اگر 2-4-5 مہینے بعد یہ مسئلہ اٹھ جاتا، کوئی الیکشن تو نہیں ہو رہے تھے. جب سود کے خلاف ہم نے ملک میں آواز بلند کی تو ساری مذہبی جماعتوں کو ایک نئے مسئلے پر لگا دیا.
اقلیتوں کو احتجاج پر لگا دیا. یہ حکومتی سطح پر سازش ہوئی تاکہ سود کے خلاف اٹھنے والی آواز دب جائے اور قوم کے سامنے نیا مسئلہ آ جائے. ہماری خاطر نہ صحیح، شریعت محمدی کی خاطر کچھ اور جماعتیں بھی سود کے خلاف آواز بلند کرنے میں ساتھ ہو جاتی. افسوس، صد افسوس، یہ توفیق بھی نہ ہوئی. لہذا کراچی سے پشاور تک یہ فقط تحریک منہاج القرآن تھی، یہ فقط مستحبی انقلاب کا مشن تھا، اور پاکستان عوامی تحریک تھی جس نے ملک کے گوشے گوشے سود کے خلاف جہاد کے لیے آواز بلند کی. اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے میرے مولا، تیرا شکر ہے، تیرے حبیب کے نالین پاک کا صدقہ ہے آج تیری شریعت اور تیرے دین کی حمایت میں اور سود کے خلاف جہاد میں اس وقت تنہا ایک ہی آواز منہاج القرآن کی گونج رہی ہے. میں دعا گو ہوں کاش کل کو کچھ اور آوازوں کو بھی توفیق مل جائے، مگر وقت گواہ رہے گا، زمانہ گواہ رہے گا کہ سود کے خلاف قابل عمل نظام بھی تحریک منہاج القرآن نے پیش کیا تھا، اور سود کے خلاف جہاد کے لیے آواز بھی مصطفی انقلاب کی اسی تحریک نے اٹھائی تھی. قرآن مجید نے دو ٹوک اعلان کیا سورہ بقرہ میں. میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں جس سود اور سود کے استحصالی نظام کے خلاف ہم کلمہ جہاد بلند کر رہے ہیں، ہم سودی نظام کو مسترد کر رہے ہیں اور سود کے خلاف اس ملک میں جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں ذرا سن لو کہ وجہ کیا ہے. قرآن مجید نے فرمایا، یہ بات قرآن کا پیغام ہے اور حدیث نبوی کا پیغام ہے، اسے یاد بھی کر لیں اور ملک کے کونے کونے گھر گھر اور ایک ایک فرد کے کانوں تک پہنچا دیں. اللہ پاک نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. فرمایا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، یہ قرآن مجید سورہ بقرہ، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن وہ اس طرح فالج زدہ ہو کر کھڑے کیے جائیں گے جیسے کسی کو شیطان چھو جائے، جن شیطان چھو جائے اور اس کے ہوش و حواس جاتے رہیں اور مفلوج ہو جائے. قیامت کے دن جس کو فالج زدہ ہوش و حواس کے بغیر کھڑا دیکھو سمجھ لو کہ یہ سود خور ہے. اس حرام خوری کے باعث آج قیامت کے دن بھی اس کے اوسان خطا کر دیے گئے. اور قرآن مجید نے فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور انہیں اس لیے شیطان کے مس شدہ آدمی کی طرح ہوش و حواس سے عاری کر کے قیامت کے دن سود خوروں کو اس لیے کھڑا کیا جائے گا کہ جب انہیں کہا جاتا تھا سود چھوڑ دو تو وہ کہتے تھے بھئی سود ایک نفع ہی تو ہے. وہ یہ کہتے تھے سود لینا ایک نفع ہی تو ہے، جیسے تم کاروبار میں نفع کماتے ہو، جیسے سودا کرتے ہو ویسے ہی سود ہے، جیسے کاروبار اور خرید و فروخت میں تم مال کماتے ہو ویسے ہم قرض کے ذریعے مال کماتے. فرمایا چونکہ انہوں نے سودا کو، تجارت کو سود کے برابر اور سود کو تجارت کے برابر قرار دے دیا، فرمایا یہ اتنا بڑا ظلم تھا کہ اس ظلم کے باعث قیامت کے دن انہیں شیطان زدوں کی طرح کھڑا کیا جائے گا. کیوں؟ فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. سود کو تجارت کی طرح قرار دینے والوں سن لو، تجارت کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. اگر تجارت کے ذریعے نفع کماؤ یہ حلال ہے، اگر قرض دے کر سود کے ذریعے نفع کماؤ یہ حرام ہے. اللہ پاک نے دو ٹوک کھلی بات بیان کر دی اور فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف.
وہ لوگ جب تک ان تک قرآن کا حکم نہیں پہنچا تھا اور سود کی بندش اور سود کی حرمت کا پیغام نہیں پہنچا تھا اور وہ سود لیتے رہے دیتے رہے، جب قرآن کا حکم آ گیا، نصیحت آ گئی، انہوں نے قرآن کا حکم سنتے ہی سود ختم کر دیا۔ فرمایا جنہوں نے سود چھوڑ دیا ان کا پچھلا لیا دیا ہوا اللہ نے معاف کر دیا۔ ومن عادا، اور جس نے سود نہ چھوڑا، حکم قرآن سن کر، نصیحت الہی سن کر، فرمان مصطفیٰ سن کر بھی جس نے سود اور سودی نظام نہ چھوڑا، فاولئک اصحاب النار، وہ سیدھے دوزخ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں جلتے رہیں گے۔ مصطفی انقلاب کے سپاہیوں اور اے مسلمانان پاکستان، آج سود کی نسبت ایک لفظ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، میں صرف قرآن بتانا چاہتا ہوں، اس قوم کو قرآن سنانا چاہتا ہوں، اس قوم کو حدیث محمدی سنانا چاہتا ہوں، تاکہ قرآن اور حدیث سننے کے بعد یہ قوم آزادی کے ساتھ فیصلہ کر لے کہ سود کو قبول کرنا ہے یا سود خوروں اور سود کے خلاف بغاوت کرنی ہے۔ فرمایا جنہوں نے حکم سود کی بندش کا سن کر بھی سود جاری رکھا، فاولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہوں گے، اس میں ہمیشہ جلیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ بقرہ میں اگلے مقام پر اللہ پاک نے مزید ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اہل ایمان کو آواز دی گئی، فرمایا گیا میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں، قرآن پر، اسلام پر ایمان لانے والوں، اللہ کو رب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے والوں، اتقوا اللہ، سود کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وذروا ما بقی من الربا، سود کے ختم کرنے کا حکم آ چکا ہے۔ جو سود تم لے چکے تھے، جو دے چکے تھے، وہ گزر گیا، اب جو سود رہ گیا ہے، اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو سود کا بقیہ لین دین بند کر دو۔ جو سود ما باقی من الربا، جو سود رہ گیا ہے چھوڑ دو، بقیہ لین دین سود کا ختم کر دو، سود کا بقیہ نظام اور کاروبار ختم کر دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور سن لو ایمان والو، اگر اللہ کا یہ واضح حکم سن کر بھی تم نے سود کا لین دین اور سود کا نظام ختم نہ کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اور اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود خورو، تمہارے خلاف اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ سود خورو، تمہارے استحصالی نظام کے خلاف بارگاہ رسالت سے اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ تمہیں دو راستے بتا دیے گئے ہیں، اے مسلم قوم، تمہیں دو راستوں میں سے ایک راستے کو انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر اللہ رسول کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو سودی نظام کو لات مارنی ہوگی، اور اگر سود کی راہ پر چلنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف معاذ اللہ جنگ کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم سود سے توبہ کر لو تو بس پھر تمہارے لیے اصل زر ہے، اصل کیپٹل ہے، بنیادی اموال ہیں، وہ رہ جائیں گے، وہ لو اور وہ دو۔ اس طرح نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ پاک نے سود کے نظام کو سری ظلم قرار دے دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں وہ اسباب جن کی وجہ سے یہودیوں کو تباہ کیا گیا تھا، جن کی وجہ سے یہودیوں پر عذاب آیا تھا،
یہودیوں سے سلطنت چھین لی گئی تھی، یزودیوں کو تباہ کیا گیا تھا، ان اسباب میں بہت بڑا سبب سود کا نظام تھا۔ فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ سود نے وہ بڑے بڑے ظلم اور جرم کیے، یہودیوں نے بڑے بڑے ظلم اور جرم کیے، جن کی وجہ سے ہم نے ان کا اقتصادی نظام تباہ کر دیا، حلال رزق ان کے ختم کر دیے، انہیں اقتصادی بحران میں مبتلا کر دیا، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور وہ کون سے ظلم تھے؟ فرمایا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ایک تو یہ کہ اللہ کے دین کی راہ سے روکتے تھے۔ ایمان سے کہیے، آج حکومت قوم کو مختلف ہیلوں سے، طریقوں سے اللہ کے دین اور مصطفیٰ کی شریعت کی راہ سے روک رہی ہے یا نہیں؟ بتائیے، کیا ٹیلی ویژن دین محمدی کی راہ سے نہیں روک رہا؟ اور فرمایا دوسرا ظلم وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، وہ سود کھاتے تھے، سودی نظام کرتے تھے، سودی نظام پر اپنا کاروبار چلاتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور انہیں سود کا نظام چھوڑ دینے کا حکم تھا، اور وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اس لیے یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ حاضرین محترم، یہ قرآن مجید کے واضح اور صریح احکام کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا پیغام محمدی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بھی سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مسلم، بخاری اور ابو داؤد میں حدیث ہے، آقا نے فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں مسلمانوں ان سے بچو، وہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گی، تمہیں ہلاک کر دیں گی، وہ کبائر ہیں اور جہنم میں لے جانے کا باعث ہیں۔ مختلف حدیثوں میں یہ بات فرمائی، اور وہ 7 چیزیں جو قوم اور امت کی تباہی، بربادی اور ہلاکت کا باعث ہیں، فرمایا ان میں سے ایک اکل الربا و اکل مال الیتیم، فرمایا ایک سود کھانا ہے اور ایک یتیم کا مال کھانا ہے۔ سود کا نظام اور یتیموں کا مال کھانا اللہ کے رسول نے ایک پلڑے میں رکھا، اور فرمایا جن میں یہ باتیں ہوں گی وہ قوم بالآخر مسلمانوں کی قوم ہے تو تباہ و برباد کر دی جائے گی، کافروں کی ہے ان کا حساب جدا ہوگا۔ اس کے بعد حدیث پاک میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، مسلم شریف میں حدیث صحیح ہے، فرمایا قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے پر لعنت فرمائی، سود دینے والے پر لعنت فرمائی، سود کی دستاویز لکھنے والے پر لعنت فرمائی، اور سودی لین دین میں گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی۔ فرمایا مدینہ میں آ کر آقا نے اپنی زبان سے جن جن لوگوں کو ملعون فرمایا، لعنتی کہا، ان میں سے سود خور بھی تھے۔ یہ وجہ ہے کہ آج مصطفی انقلاب کا مشن اس سود کے استحصالی نظام کے خلاف اعلان بغاوت کر رہا ہے۔ ہم سود کے خلاف جہاد مارچ کر رہے ہیں، یہ ہمارا جہاد مارچ ہے، یہ چلے گا، چلے گا، مختلف موسموں میں چلے گا، اور اے امت محمدی کے افراد، وہ وقت بھی آئے گا جب مارچ ہٹ جائے گا، تنہا جہاد رہ جائے گا، تن من دن کی بازی لگانا ہوگی، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، اپنی جانیں دینا ہوں گی، خون دینے ہوں گے، اور اپنا سب کچھ لٹا کر حضور کے دین کو آباد کرنا ہوگا۔ بتائیے کیا ایمان کی اس راہ پر چلنے کو تیار ہیں؟ حاضرین محترم، آواز زیادہ کروائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ روایت کرتے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اربعون، اللہ پاک کا ارشاد ہے، قال اربعون حق علی اللہ،
अन ला यदखुलहुमुल जन्नह, फरमाया 4 अमल ऐसे हैं। कितने? 4 अमल ऐसे हैं जिन लोगों में उन 4 अमलों में से कोई एक अमल पाया जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम फरमा लिया है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, इन 4 अमलों में से जिसमें कोई एक अमल होगा, फरमाया मैं उसको जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा। अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम फरमा लिया। और उन 4 अमाल में से फरमाया एक आकिलुर रिबा, सूद खाने वाला है, सूद खाने वाला है। और मैं 4 बता दूं ताकि ये हुजूर अलैहि सलाम की नसीहत उम्मत के काम आ जाए। फरमाया अल्लाह ने लाजिम कर लिया, इन 4 अमाल वालों को जन्नत में कभी दाखिल नहीं फरमाया जाएगा जब तक वो हमेशा हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर ताइब ना हो जाएं। फरमाया न जन्नत मिलेगी और न जन्नत की नेमतों में से इन्हें हिस्सा मिलेगा। उनमें से पहला वो जो दायमन शराब खोर हो, जो पक्का शराबी हो, पक्का शराबी जन्नत में नहीं जाएगा। फरमाया दूसरा वो शख्स जो सूद खोर हो। फरमाया तीसरा वो शख्स जो यतीम का माल खाने वाला हो। और चौथा वो शख्स जो अपने वालिदैन को दुख देने वाला और नाफरमानी करने वाला। इन 4 लोगों पर जन्नत और जन्नत की नेमतें हराम कर दी गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी, फरमाया काल अर्रिबा सलासुन व सबऊन बाबा, सूद के 73 बाब हैं। कितने? 73 किस्में हैं सूद की, 73 शोबे हैं, 73 बाब हैं, चैप्टर हैं सूद के। फरमाया आई सरोहा मिस्ल अन यनकिहर रजुल उम्महु, और 73 किस्मों में से कमतर किस्म की जो सूद की है, छोटी से छोटी किस्म, वो इस तरह है जैसे कोई शख्स अपनी मां के साथ बदकारी करे। ये केस ताहिरुल कादरी का केस नहीं है, ये फ़कत तहरीक मिनहाजुल कुरान का केस नहीं है, ये महज पाकिस्तान अवामी तहरीक का मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है, ये शरीयत मोहम्मदी का मसला है, ये कौम पर जन्नत के हलाल होने या हराम होने का मसला है, ये ईमान का मसला है। अगर सूद को गवारा करते हैं आखिरत बर्बाद होती है, आखिरत को बचाते हैं तो सूद के खिलाफ बगावत करनी पड़ती है। हम अपना ईमान बचाने के लिए मैदान में आए हैं। सूद खोरो, तुम्हें तो आखिरत से गरज नहीं, तुम्हें एक तो इक़्तिदार मिल गया, यही तुम्हारी मंजिल थी, कुर्सी मिल गई, यही तुम्हारी मंजिल थी। मरने के बाद क्या होगा किसने देखा है? इस कौम का ईमान बर्बाद ना करो। ये ताहिरुल कादरी की बात ना समझे, खुदारा उस रसूल की बात है जिसका कलेमा आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं। उस दीन की बात है जिस पर आप भी चलते हैं, मैं भी चलता हूं। मेरे आका और तुम्हारे आका की और हम सब के आका की उस शरीयत की बात है जिनका कलेमा हम पढ़ते हैं। उस आका ने फरमाया कि सूद खोरी इस तरह है जैसे कोई माँ के साथ ज़िना करे। खुदा के लिए ये मुस्तफ़ा का पैगाम अखबारों में जरी सुर्खियों के साथ छाप कर कौम तक पहुंचा दो, कौम तक पहुंचा दो, कौम के फर्द फर्द को पता चल जाए, पता चल जाए कितना जुल्म हो रहा है इस कौम पर और हम क्यों चीख रहे हैं। हम सूद के खिलाफ क्यों आवाज़ जिहाद बुलंद कर रहे हैं, हम जिहाद मार्च क्यों कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसे रिवायत है, आपने फरमाया अर्रिबा बिदउम व सबऊन बाबा, फरमाया सूद 70 से जायद किस्में हैं इसकी, व शिर्क मिस्लु ज़ालिक, और फरमाया याद रख लो मुसलमानों, सूद का हुक्म उसी तरह है जैसे अल्लाह के साथ शिर्क करने का। मैं ये बताना चाहता हूं ये क्यों सूद के खिलाफ जिहाद मार्च हो रहा है। आका ने फरमाया अश्शिर्क मिस्लु ज़ालिक, सूद का हुक्म अल्लाह के साथ शिर्क करने के बराबर है। जालिमो, इस कौम को शिर्क की राह पर न ले जाओ,
اس قوم کو بغیرتی کی راہ پر نہ لے جاؤ۔ 44 سال گزر گئے اس قوم کو دین کی راہ سے ہٹائے ہوئے۔ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، قرآن مجید نے بار بار کہا اللہ سے وعدہ کر کے مکر جانے والوں، دیکھو کئی بستیاں برباد کر دی گئیں، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ اللہ کا عذاب اترے اور یہ بستی خدا نہ کرے تمہاری نافرمانیوں، ظلم اور دین کے خلاف بغاوتوں کے باعث تباہ ہو جائے۔ قبل اس وقت کے اس قوم کو اللہ کی طرف آ جانا چاہیے، رسول کے بلاوے کی طرف آ جانا چاہیے، شریعت کی راہ کی طرف آ جانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، پھر ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، بار بار مختلف صحابہ نے، بہت سے صحابہ نے اسی بات کو ریپیٹ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الربا 70 بابا ادناہا کالذی یقع علی امہ، فرمایا سود کے 70 دروازے ہیں۔ 70 دروازے اور 73 دروازے اس لیے بیان کیے، تم کہتے ہو جی یہ سود نہیں ہے، وہ اور تھا، وہ جو تم کہتے ہو وہ تو ایک دروازہ ہوگا، 2 دروازے ہوگے، قیامت تک اگر 70 قسمیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آقا نے ساری کی ساری بند کر دی اور فرمایا 70 قسموں میں سے کم قسم بھی سود کی ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں پر چڑھائے اور اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہو۔ ایک صحابی اس امر کا اعلان کر رہا ہے، ظالموں تمہاری آنکھیں کب کھلیں گی، تمہارے کان کب کھلیں گے، اور دین محمدی کے خلاف بغاوت کا وتیرہ تم کب ترک کرو گے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا الدرہم یصیبہ الرجل من الربا اعظم عند اللہ من 33 زنیۃ یزنیہا فی اسم الاسلام۔ فرمایا کہ لوگوں سن لو، اگر کوئی شخص صرف 1 درہم بھی سود کا لیتا ہے، کتنا؟ 1 روپیہ سود کا، 1 روپیہ 1 درہم بھی لیتا ہے تو آقا نے فرمایا سود کا 1 روپیہ لینے کا گناہ 33 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، آج میں نے کوئی بات وضاحت میں اپنی طرف سے بھی نہیں کی، میں فقط اس قوم کو قرآن کا پیغام دینا چاہتا ہوں، میں فقط حدیث محمدی کی زبان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آقا کا پیغام سنانا چاہتا ہوں، تاکہ 2 راستوں میں سے ایک راستے کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا جائے۔ فرمایا 1 درہم سود کا کھانا 33 مرتبہ زنا اور بدکاری کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اعظم عند اللہ، 33 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ برا اور حرام ہے 1 درہم سود کا کھانا۔ یہ حدیث مختلف طرق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، اور حضرت عبداللہ یا حضرت عبد الرحمن بن حنظلہ غسیر الملائکہ، جن کو شہید ہونے کے بعد فرشتوں نے غسل دیا تھا، جس صحابی کو شہید ہونے کے بعد فرشتوں نے غسل دیا تھا، ان سے مروی ہے، انہوں نے بھی فرمایا کہ ہم نے اپنے آقا سے سنا کہ درہم و ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ۔ فرمایا 1 درہم سود کا کھانا، 1 روپیہ سود کا کھانا، جان کر کے یہ سود ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ میں نے کمزور حدیثیں نہیں بنائی ہیں، بتائیے، ضعیف حدیثیں نہیں سنائی ہیں، صحاح ستہ بھری پڑی ہے، صحابہ کرام کی روایات بھری پڑی ہیں، آقا نے جگہ جگہ اس ارشاد کو بیان کیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں حدیث پاک میں، فرماتے ہیں الربا 72 بابا، سود کے 72 باب ہیں، ادناہا مثل اتیان الرجل امہ، فرمایا کم سے کم گناہ سود کے چھوٹے سے چھوٹی قسم کا بھی ماں کے ساتھ بدکاری۔ اور آخری بات جو شب معراج کے حوالے سے آقا نے بیان فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں مروی ہے، آقا نے فرمایا معراج کی رات میں گیا تو شب معراج میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے پیٹ میں اژدہا تھے، اژدہا ان کے پیٹوں میں انہیں ڈس رہے تھے،
انہیں ڈانک رہے تھے، انہیں مار رہے تھے، اور دور سے پیڑ سے باہر بھی اژدہا نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین سے، جبرائیل یہ مظلوم، یہ بدبخت بد نصیب لوگ کون ہیں جنہیں اژدہا ڈس رہے ہیں؟ سیدنا جبرائیل امین سے میں نے پوچھا، قلت یا جبرائیل من ہؤلاء؟ قال ہؤلاء اکلۃ الربا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، سود خور کی سزا ان پر اژدہا ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے، اژدہا مسلط ہوں گے، نہ ان کا دنیا میں ٹھکانہ ہوگا نہ آخرت میں ٹھکانہ ہوگا۔ آج اللہ کے دین کی بقا کے لیے، شریعت محمدی کی بقا کے لیے اور امت مسلمہ کے ایمان کی بقا کے لیے وقت ہے ہم سودی نظام کے خلاف علم بغاوت کریں۔ اور میں اس جہاد مارچ میں پہلا مطالبہ کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ میرے ساتھ متفق ہیں کہ نہیں۔ حکومت نے سود کو برقرار رکھنے کے لیے سپریم کورٹ میں پھر اپیل کر دی ہے، سپریم کورٹ میں اپیل کر دی اور یہ کہہ دیا ہم سود کو ختم نہیں کر سکتے۔ میرا مطالبہ ہے، ارے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں، حج کرتے ہو اللہ کے گھر کا، عمرے پر جاتے ہو، گنبد خضرا کے دیدار کو جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، جس تاجدار کائنات کے گنبد پاک کا دیدار کرنے جاتے ہو، میں نے اسی گنبد والے کا فرمان سنایا ہے۔ جس کعبے کا طواف کرنے جاتے ہو، اسی کعبے کے رب کا فرمان سنایا ہے۔ میں نے کوئی سیاسی بات، ذاتی بات نہیں کی۔ اگر تمہارا ایمان قرآن اور سنت نبوی پر ہے، میرا مطالبہ ہے غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے سود کے حق میں دائر کی ہوئی اپیل واپس لے لو اور سود کے خاتمے کا اعلان کر دو۔ آپ متفق ہیں؟ پریس نوٹ کر لے، مطالبہ نوٹ کر لے، یہ آج کی قرارداد ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر شدہ سود کی حمایت والی اپیل واپس لے لو، بآواز بلند کہیں، سود کی اپیل واپس لے لو، سود کی اپیل واپس لے لو، سود کی اپیل واپس لے لو۔ قوم کو حرام نہ کھلاؤ اور قوم کا ایمان برباد نہ کرو اور سود کے خاتمے کا اعلان کرو، یہ مطالبہ ہے۔ بات آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، بے روزگاری کے خاتمے کی طرف توجہ کرو۔ تم نے پورے ملک میں سیاسی جنگ بپا کر دی ہے، غریب بھوکا مر رہا ہے، مہنگائی کی آگ میں جل رہا ہے، جوان بے روزگاری کی آگ میں تباہ ہو رہا ہے، فحاشی عریانی کے ساتھ جوان بیٹوں بیٹیوں کا اخلاق برباد ہو رہا ہے۔ ظالمو، تمہیں اقتدار اس لیے نہیں ملا کہ قوم کو اذیتیں دو، توبہ کرو، فحاشی عریانی کا خاتمہ کرو، مہنگائی کا خاتمہ کرو، بے روزگاری کا خاتمہ کرو، اور خدا کے لیے قوم پر ظلم کرنے کی بجائے قوم سے عدل کرنے والے بنو اور آقا کے دین اور اللہ کے فرمان کی وفادار